جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان بزرگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ گلشن عزیزی کے قیام کو تقریباً 3 سال ہو گئے۔ 3 سال کی اس قلیل مدت میں الحمدللہ بزرگوں کا کرم رہا، خاص کر حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان ہم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس ادارے کے بانی حضرت رہبر شریعت پیر طریقت وقار ملت حضرت مولانا الحاج پیر وقار احمد عزیز صاحب قبلہ، جو سرکار حافظ ملت کے غلام ہیں، اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے اپنے اس گلشن کی نسبت بھی کی گلشن عزیزی، سرکار حافظ ملت کی طرف منسوب کیا۔ اور اس کا جو بھی شعبہ ہے، ہر شعبہ، جیسے کہ ایک شعبہ ہے عزیز المدارس، اس میں بھی سرکار حافظ ملت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے شعبہ جات ہیں۔ یہ حضرت کی محبت ہے، اور بزرگوں سے جتنی سچی محبت ہوتی ہے، بزرگوں کا بھی فیضان اتنا زیادہ ہوتا ہے، بزرگوں کی روحانی مدد بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو ہم نے گلشن عزیزی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی قلیل مدت میں یہاں پر بہت سارے طلبہ پڑھ لیے۔ یہاں پر میں صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ اہل شہر کو معلوم ہو کہ گلشن عزیزی میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو ترغیب ہو کہ وہ بھی آئیں، گلشن عزیزی سے خوشا چینی کریں اور علم دین کی سوغات لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شعبہ دینیات ہے، چھوٹے بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اردو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے فرض علوم۔ فرض علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے، اور علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور اس کو سکھانا بھی بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور وقت کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے فرض علم کورس کا شعبہ ہے، جس میں باضابطہ طور پر بہترین مدرسین کا تقرر ہے، اور جو اس علم کو سکھاتے ہیں، جیسے ضروری عقائد ہیں، ضروری فقہی مسائل ہیں، اور اسلامی اخلاق و آداب ہیں، ضروری جو تصوف کا شعبہ ہے، اسلامی اخلاق و آداب، ان کو سکھایا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے۔ یہ سارے علوم فرض علم کورس میں سکھائے جاتے ہیں، اور 3 مہینے کا کورس ہے، اور جو پابندی سے آتے ہیں، امتحان بھی ان کے ہوتے ہیں، اور امتحان میں کامیاب ہونے والوں کو سند سے بھی نوازا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم جو ہے وہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک حاصل کیا جائے۔ تو اس پر عمل کرتے ہوئے بہت سارے 60 کے اوپر والے حضرات بھی آتے ہیں اور علم دین کی پیاس کو بجھاتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آتے ہیں، بزنس مین لوگ بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، دوسرے شعبوں سے وابستہ حضرات بھی آتے ہیں۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہے، طلباء کو بھی ان کے حساب سے ان کی قدر کی جاتی ہے، اور بڑی عزت افزائی کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات بھی ضرور اس شعبے سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کچھ لوگ عبادت اور ریاضت تو بہت کرتے ہیں، مگر پڑھنے پڑھانے اور علم دین سے بھاگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں زیادہ دیر گزارنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بغیر فرض علم حاصل کیے عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ملفوظ میں ایک حدیث شریف کا ذکر فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتعبد بلا فقہ کالحمار فی طاحونۃ، کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی طرح ہے۔ پرانے زمانے میں چکی چلانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ گدھے کو جوتا جاتا تھا چکی میں، اور وہ گھومتا رہتا تھا صبح سے شام تک، تو اس کے گھومنے سے چکی گھومتی تھی، اور پھر اناج پیس کر آٹا بنتا تھا۔ اور شاید گدھا سمجھتا ہوگا کہ میں صبح سے چل رہا ہوں تو بہت دور پہنچ گیا، لیکن وہ کہیں دور نہیں پہنچا، وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پر ہے۔ یہی حال اس عابد کا ہوتا ہے جو جاہل ہے، جو لوگوں کی دیکھا دیکھی اور اپنی سمجھ سے نماز وغیرہ عبادتیں کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے وہ بہت دور پہنچ گیا، مگر اس کا حال اس گدھے کی طرح ہے، جہاں سے چلا تھا وہی ہے، اس لیے کہ جہالت میں کی گئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرض علم ضرور سیکھیں آپ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ گلشن عزیزی میں آپ حضرات کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔
اسی طرح شعبہ امامت بھی ہے. آج بہت سارے وہ علاقے ہیں مہاراشٹر میں، خود یہاں سے آپ گوا کی طرف جائیں، آپ جو ہے مراٹھواڑہ وغیرہ جائیں، خاندیش جائیں، بہت سارے وہ علاقے ہیں کہ لوگ وہاں کے سنی ہیں، وہاں کی جماعت سنی ہے، لیکن مسجد میں امامت کرنے والا ان کو کوئی سنی نہیں ملا، تو اس لیے کسی دیوبندی وہابی کو امام بنا دیا. اور یہ لوگ بھی اتنے زیادہ منافق ہوتے ہیں کہ سنیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ میلاد میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، فاتحہ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، سلام میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنا اثر قائم کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ سنی ائمہ کو بھی پیدا کیا جائے، سنی ائمہ کی بھی تعداد بنائی جائے، تاکہ ان علاقوں میں ان مساجد کی حفاظت ہو اور وہاں کے گاؤں وغیرہ میں تبلیغ دین ہو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے. اس لیے حضرت نے شعبہ امامت کا بھی شعبہ قائم کیا ہے، اور کچھ حضرات جو ہیں انہوں نے امامت کا کورس مکمل بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں اور ترقی عطا فرمائے. اسی طریقے سے شعبہ عالمیت ہے. الحمدللہ تقریباً کچھ کم 3 سال ہو گئے اور عالمیت کی 4 جماعتیں ہیں، اور الحمدللہ اسی دوران کچھ طلبہ جو ہیں وہ 2-3 سال پڑھے ہوئے بھی آئے، جن کی جو ہے آج دستار بندی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی گلشن عزیزی کا فیضان ہے، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ کی میں یہاں پر بڑی بہترین بات ہے، آپ اکثر منتظمین کو دیکھیں گے کہ ان کو جو ہے بس مدرسہ قائم ہو گیا، نام ہو گیا کہ یہ مدرسہ ہے، کافی ہے، اب اتنا کافی ہے، چندہ ہو جائے گا، جلسہ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن حضرت کا ایسا معاملہ نہیں ہے. حضرت بولتے ہیں کہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے بتاؤ، کون سی تدبیر اپنائی جائے، کیا کیا جائے، تم بتاؤ. میں نے تم کو ذمہ داری دی ہے اس گلشن کو سینچنے کی، سنبھالنے کی، تم اس گلشن کے مالی ہو. یہ تمہارا کام ہے کہ یہ درخت جو ہے بارآور ہوں اور ان سے پھل آئے. مینٹیننس کتنا لگتا ہے وہ میری ذمہ داری ہے، کہاں کیا لگانا ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عالمیت کے شعبے کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے حضرت نے اس سال جو ہے ایک بہترین مدرس کا انتخاب کیا ہے، جو انشاءاللہ شوال سے ہمارے ادارے میں تدریس فرمائیں گے. حضرت مولانا علامہ عبدالحق مصباحی صاحب قبلہ، جن کو تقریباً 40 سالہ درس نظامی کی تدریس کا تجربہ ہے. الحمدللہ رتنا گیری میں بھی 19 سال پڑھایا حضرت نے. یہ فقیر حضرت ہی کا شاگرد بھی ہے. اور حضرت علامہ عبدالحق مصباحی صاحب اس وقت کے فارغ ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے. اس وقت جو بزرگ علماء موجود تھے بڑے بڑے، ان سے جو ہے انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، اشرفیہ کی سوغات ہے. اسی طرح خاص کر منطق اور فلسفہ میں حضرت نے امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہے. اور ان کے فیضان کرم کو لے کر یہ بھیونڈی میں گلشن عزیزی میں تشریف لا رہے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی نگرانی میں جو ہے اب عالمیت کا شعبہ وہاں چلے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس علم کے دریا، بہتے ہوئے دریا سے ضرور اپنے لیے جو ہے سیرابی حاصل کریں. پھر اگلا شعبہ ہے شعبہ افتاء. شعبہ افتاء کا قیام حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ کا یہ بر وقت بڑا دانشمندانہ قدم ہے. اور الحمدللہ آج 2 سال میں یہ پہلا بیچ فارغ ہو رہا ہے. اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا. کہتے ہیں کہ جو مخلص ہوتا ہے اور دین کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے جیسے مخلص ساتھیوں کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، جو اس کے دست و بازو بنتے ہیں. الحمدللہ شعبہ افتاء کو سنبھالنے کے لیے بہترین نوجوان عالم دین اور مفتی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ جو ہیں یہ ملے، اور انہوں نے جو ہے 2 سال تک بڑی محنت سے پڑھایا. بڑی بڑی افتاء کی کتابوں کو انہوں نے بڑے بہترین اور دلچسپ انداز میں پڑھایا. پڑھانے والوں کا انداز الگ ہوتا ہے. ایک انداز وہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نیند آتی ہے، ایک انداز وہ ہوتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کب گھنٹی ختم ہو، اگرچہ پڑھانے والا کتنا بھی بڑا ہو. لیکن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا انداز وہ ہے کہ بچوں کو دل کرتا ہے حضرت اور پڑھائیں، حضرت اور پڑھائیں. حضرت کے پڑھانے کا انداز اتنا بہترین ہے کہ ہم کو بھی دل کرتا ہے کہ وقت ہمیں خالی گھنٹی ملے تو حضرت کی کلاس میں ہم بھی آ کر بیٹھیں اور ان سے استفادہ کریں. اور مولانا مفتی محمود صاحب جو ہیں یہ ابھی آپ نے جو تقریر سنی، مقرر خصوصی ہمارے حضرت مفتی مشتاق صاحب امجدی صاحب ان کے شاگرد ہیں. اور اس شعبے پر خصوصی نظر قاضی شہر حضرت
مولانا مفتی مبشر صاحب قبلہ کی بھی ہے، حضرت بھی بہت کرم فرماتے ہیں اور ان کے زیر قیادت یہ تعلیمی سفر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جی عزیزی دارالفتہ کی نسبت بھی سرکار حافظ ملت کی طرف ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو وہ کام تھے جو ایک مدرسے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ گلشن عزیزی کا ایک شعبہ ہے عزیز المدارس۔ یہاں پر الحمدللہ کچھ اور بھی شعبہ جات ہیں جن کا تعلق خانقاہ سے ہے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو جمعرات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، حضرت مولانا و پیر طریقت رہبر شریعت الحاج وقار احمد عزیزی صاحب خود اپنی نگرانی میں ذکر کی محفل کراتے ہیں۔ بزرگوں سے جو ان کو اجازتیں ملی ہیں ذکر کی، جو ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے اذکار ہیں، وہ جو ہے حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب اپنی نگرانی میں لوگوں کو کراتے ہیں، اور الحمدللہ شہر کے جو ہے ذکر سے دلچسپی رکھنے والے، ذکر الہی سے شغف رکھنے والے حضرات وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر مہینہ سلاطین اربع کی فاتحہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح دلائل الخیرات کے ختم کی بھی محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خانقاہ میں جو ہے وہ خدمت خلق کا بھی ایک شعبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب نے اس شعبے کو بھی فراموش نہیں کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے فری میں غریبوں کا علاج کرنے کا بھی اہتمام ہے، اور اب آنے والے دنوں میں جو ہے اس کو مزید منظم طریقے سے کیا جائے گا۔ جو خاص کر سال بھر جو دوائیں جن بیماریوں میں لگتی ہے، ڈائبٹیز ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہے، اور اسی طرح گردے وغیرہ سے متعلق امراض ہے، ان سب کے لیے وہاں پر فری علاج کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جہاں سے غریبوں کو فری دوائیں ملا کریں گی۔ حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب کی شخصیت یہ خود شخصیت ساز شخصیت ہے، جیسا کہ مفتی مبشر صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے جتنا دیکھا اس کے حساب سے فرمایا، اور بہت صحیح فرمایا۔ اس کی دلیل یہ فقیر خود ہے۔ میرا اپنا وطن یہ محلہ ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں، اور 400 سال سے ہمارا خاندان یہیں پر ہے۔ الحمدللہ میں 15واں سال کی عمر میں تھا، 14 سال کا ہو چکا تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب رمضان میں یہاں پر بیان کیا کرتے ہیں، درس دیا کرتے ہیں، اس وقت سے بہت پہلے سے دے رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک بیان میں علم دین کی حضرت نے ایک فضیلت بیان کی، اور ایسے زبردست انداز میں بیان کی کہ وہ اس فقیر کے دل میں گھر کر گئی۔ اس میں سے ایک واقعہ ابھی بھی یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اولیاء جو ہیں وہ علماء ہی میں ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن اولیاء اگر آپ کو دیکھنا ہے تو علماء ہی میں ملیں گے۔ علماء ہی میں اولیاء تلاش کرو، غیر علماء میں آپ کو اولیاء نہیں مل سکتے۔ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب علماء ہیں، بلکہ اللہ اگر کسی پر کرم فرمانا چاہتا ہے، اس کو ولی بنانا چاہتا ہے، تو پہلے اسے عالم بناتا ہے، پھر ولایت کی مسند پر جو ہے اس کو فائز فرماتا ہے۔ تو ولی جس کو بنانا چاہتا ہے اللہ اسے جاہل نہیں رکھتا، اسے عالم بناتا ہے۔ اس طرح کی کچھ باتیں تھی جو اس فقیر کے دل میں گھر کر گئی، ورنہ ہمارے خاندان میں ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو ہے مدرسے کی طرف جاؤں گا، اور اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ تعلیم جو ہے بزرگوں کی دعاؤں سے میری تعلیم مکمل ہوئی۔ حضرت مولانا وقار احمد عزیز صاحب کا یہ جو گلشن ہے، ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہاں آؤ پڑھو، اس لیے کہ یہ گلشن جو ہے اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مسجد قباء کا ذکر فرمایا، تو یہ قباء کا نام نہیں لیا، نام ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس کا سب سے اہم وصف ذکر فرمایا۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور وہ مسجد جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے اے محبوب کے پہلے ہی دن سے آپ اس میں جو ہے قیام فرمائے۔ اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس دینی عمارت کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، وہ دینی عمارت جو ہے ایسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جایا جائے اور ذکر خدا کیا جائے اور ذکر مصطفیٰ کیا جائے اور اللہ کی عبادت کی جائے، چاہے وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو۔ الحمدللہ گلشن عزیزی کی بنیاد بھی پرہیزگاری اور تقوی پر ہے۔ آپ نے بہت مدارس دیکھے ہوں گے، بزرگوں کے بھی بہت مدارس دیکھے ہوں گے کہ بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد چندہ کیا گیا، زمین خریدی گئی، لوگوں کو ترغیب دی گئی، کچھ لوگوں نے زمین دی یا تو زمین خریدی گئی، اور پھر اس پر چندہ کر کے عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔
یہ سب ہوا، یہ سب بڑے مجاہدانہ اقدام ہے اگر اخلاص سے کیے جائیں، اور ہمارے بزرگان دین نے اسی طرح دین کو محفوظ رکھا ہے۔ گلشن عزیزی بہت سارے اس طرح کے مدارس سے منفرد اس طرح ہے کہ اس مدرسے کی زمین کسی سے مانگی نہیں گئی ہے، چندہ کر کے خریدی نہیں گئی ہے، بلکہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا الحاج پیر وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ کو ان کے والد سے وراثت میں جو قلب شہر میں زمین ملی کہ اگر اسے آج ڈیولپمنٹ کے لیے دیا جائے تو 50 لاکھ کما سکتے ہیں، لیکن بجائے اس کے اپنی ذاتی زمین کو انہوں نے دین کے کام کے لیے لگا دیا۔ اب یہ دلیل کافی ہے ان کے اخلاص کو سمجھنے کے لیے، اسی لیے میں نے کہا کہ گلشن عزیزی کی بنیاد بھی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ مدرسہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ آئیں، اس میں پڑھیں، علماء اس میں پڑھائیں۔ الحمدللہ اس فقیر کو یہ شرف حاصل ہے، جب درس نظامی کی شروعات ہونے لگی تو حضرت کی نظر انتخاب اس فقیر پر پہنچی، اور ذرہ نوازی ہے حضرت کی، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا گنہگار کمزور علم والا ہوں، حضرت نے مجھے پسند فرما لیا، اور حضرت کی کہ اخلاص کی برکت ہے کہ میں پڑھا لے گیا، اور جو کچھ بھی میں خدمت کر رہا ہوں ورنہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں۔ تو جو کچھ بھی گلشن عزیزی کی خدمات ہے، اسی طرح لائبریری بڑی وسیع لائبریری ہے، پوری بھیونڈی میں اتنی بڑی لائبریری آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، بہت سارے مدارس میں اتنی بڑی لائبریری نہیں ہوتی، اس میں تقریباً اکثر کتابیں حضرت مولانا وقار احمد عزیزی صاحب قبلہ کی ذاتی کتاب ہیں جو انہوں نے وہاں رکھ دی ہیں، اور پورے اہل شہر کو دعوت دی ہے کہ آؤ، جس کو جب دل کرے آئے، کتاب نکالے، مطالعہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کے چائے پانی کا بھی انتظام کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آئے، پڑھے۔ آج مسلمان کتابوں سے دور ہو گئے، اس لیے مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ تب تھا کہ مسلمان علم دین حاصل کرتے تھے، دینی علم حاصل کیے بغیر اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس وقت ہمارے سلاطین بھی علماء ہوا کرتے تھے، تو ہمارا غلبہ جو ہے تھا اور ہم سپر پاور تھے۔ آج ہماری قوم میں جہالت آ گئی، لائبریریاں بند ہونے لگی اور تفریح گاہیں کھلنے لگی، تو یہ حال ہو گیا ہے کہ آج اغیار جو ہمارے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، آج وہ اغیار جو ہے ہمیں دانت دکھا رہے ہیں اور ہم پر جو ہے چھا جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ علم دین حاصل کرو، اس پر عمل کرو، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے دنیا میں وقار کے ساتھ جینے کا۔ تو جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔